ہم بات کر رہے تھے کہ اس جنگ سے کس نے کیا کھویا کیا پایا، دونوں سائڈز ایک ڈیفرنٹ پکچر جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں. جی بخاری صاحب، یہ تو اپنی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایران دوبارہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو ایک ابھی وقفہ ہے، ہم تو دوبارہ فوجی لڑائی کے لیے تیار ہیں. میں بس انتظار میں تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں، کیونکہ میں نے کافی زہر نکالنا ہے اس کے بارے میں. ہاں جی. کیونکہ یہ وہ واحد مردود شخص ہے جس نے نہ صرف ٹرمپ کو پرسویڈ کیا بلکہ اپنی صہیونی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل سے وہ کچھ کروایا جو اس سے پہلے وہ کرنے سے قاصر تھا یا اوائڈ کر رہا تھا. تو اس کی تو نوکری گئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا آج کے پروگرام میں نے کہا ہے یہ، کیونکہ جس طریقے سے اس نے ہینڈل کیا ہے صورتحال کو، وہ ایک سپر پاور کے وزیر جنگ کا منصب نہیں ہے کہ وہ کریں. اس کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر سوائے اس کو یہ مشورہ دیا جائے کہ بھائی جا کے کہیں چھپو، جا کے اپنا سر لے کے کہیں جا کے چھپ جاؤ، کیونکہ تم نے جس قسم کے انسان سوز مظالم ڈھوائے ہیں نیتن یاہو کو انکریج کر کے، اس کو فوجی سپورٹ دے کے، وہ تمہارے گلے کا ہار جو ہے وہ بنے رہیں گے. موصوف فرماتے ہیں صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، وہ عقل کے اندھے. یہ کہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تاریخ دہرا دی. جو جوتیاں آپ نے ویتنام میں کھائیں، جو جوتیاں آپ نے عراق میں کھائیں، جو جوتیاں آپ نے افغانستان میں کھائیں، وہ اب جوتیاں کھا کے یہاں سے بھی جا رہے ہیں واپس. تاریخ دہرائی ہے، رقم نہیں کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایرانی رجیم نے اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کی میز پہ آنے کا فیصلہ کیا. بکواس کرتے ہیں یہ. انہوں نے 2 دفعہ آپ سے مذاکرات کے نام پہ دھوکہ کھایا ہے. 2 مرتبہ ایرانی جو حکومت ہے اس کے نمائندے آپ کے ساتھ بیٹھے. عراقچی اس گفتگو کا حصہ تھا جو اب بھی اسلام آباد میں ہونے والے گفتگو کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈاج کیا ان کو. آپ نے انگیج کر کے مذاکرات کے نام پر حملہ کرایا اسرائیل سے 2 دفعہ، اور 2 دفعہ امریکہ اس کا حصہ بنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران افسودہ یورینیم امریکہ کو دے گا یا ہم وہاں سے خود نکال لیں گے. مطلب یہ اتنی بڑی بڑھ ہے کہ مجھے حیرت یہ ہے کہ لوگ اس کو سن کیسے رہے ہیں. وہ بھائی آپ نے 2 جنگیں لڑ لی، اب تک تو آپ نے لیا نہیں. اب کس طریقے سے وہ یورینیم خود پر لگا کے اڑ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا؟ آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا اس کے لیے. پھر بھی وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ یہ جو دعوے کرنے ہیں وہ ترک کر دے. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جنگ میں طے شدہ تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں. جھوٹ بولتا ہے، بکتا ہے. مجھے بتائیے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. فیس سیونگ لے کے امریکہ واپس جا رہا ہے. اور یہ جو وقفہ ہے 2 ہفتے کا، یاد رکھیے کسی بھی بڑے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پہلے شروع میں پاز آتا ہے. یہ وہ پاز ہے جس کے دوران فریقین بیٹھ کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر لیں گے. تو اس لیے مجھے توقع ہے یہ کہ یہ مذاکرات جو اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں اس سے یقینی طور پر آگے بڑھنے کی راہ نکلے گی. بالکل. بخاری صاحب، اگر ہم یہ سمجھیں، یہ کہیں کہ امریکہ کانسٹنٹلی یہ بات کرتا رہا کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے، ایران کرتا رہا کہ اس کا نیوکلیر ویپن بنانے کا کوئی ارادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس جنگ میں امریکہ نے ایران کو ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے جس کی ڈیٹرنس اب نیوکلیر پاور سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز. جس طرح سے اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو، دس از ویری امپورٹنٹ. تو بخاری صاحب، اس حوالے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابنا ہرمز تو ہم نے کھلوا لی ہے، اور وہ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں. تو اسٹریٹ آف ہارموز تو پہلے ہی کھلی تھی، یہ انہوں نے حاصل کیا کیا؟ میرے خیال سے اس حوالے سے وہ ربی بتا رہے تھے ہمیں کہ ان کے پاس کوئی ایک ہے غالباً جس میں یعنی ڈیموکریٹ پارٹی کے جو سینیٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میرے خیال سے وہ ذرا دیکھ لیں پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. جی غالباً یہ 26 مارچ کو وہ یہ بات کر رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ امریکن خود کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، کس کو جاہلو. اتنا تو سمجھ لو کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلی تھی جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. یہ تو بند ہوئی ہے جب آپ نے جنگ شروع کی، اور اب آپ اس کو کھلوا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے. میرے خیال سے اتنا بڑا تھپڑ کوئی باہر کا بندہ نہیں مار سکتا جو ان کے اپنے اندر کے بندے نے مارا ہے. دس از اے فیکٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ ہارمز جو ہے، اس سے اب اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ایرانین کنٹرول اس پر سے ختم ہو جائے گا، بھول جائے وہ.
اس لیے کہ یہ انسٹرومنٹل ہونے جا رہا ہے ایران کی اکانومی کو اسٹرانگ بنیاد کے اوپر قائم کرنے کے لیے. بالکل. اس لیے اس کے اوپر سے ایرانی کنٹرول کبھی ختم نہیں ہوگا. اور مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ ایرانین لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے ہم عمان کو ساتھ ملا لیں، چونکہ اس کنارے پر ایران ہے اور دوسرے کنارے پر عمان ہے. بالکل. لیکن بخاری صاحب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بات کا احاطہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ قریب ہی موجود رہے گی تاکہ اس بات کا جو ہے وہ یقین دہانی کی جا سکے تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ درست طریقے سے جاری رہیں. کیا ایک سافٹ طریقے سے لانگ ٹرم سٹے کا پلان کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں، میرے خیال سے ان کی مراد جو ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اڈے ہیں جہاں ہمارے فوجی پہلے ہی ہوتے تھے، 40,000 تو قطر میں تھے جی، وہ وہاں 10,000، کوئی کہتا ہے 10,000 تھے، کوئی کہتے ہیں اچھے وقتوں میں 40,000 تھے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے امریکن ٹروپس کی وہ ان اڈوں کے اندر بسی ہوئی ہے. وہ وہاں بستی رہے، کیونکہ اگر خلیج کے ممالک نے خود جان نہیں چھڑانی امریکن سے، ان کو وہ اڈے دیے رکھنے ہیں اور وہاں فوجی پریزنس ان کی جو ہے وہ اس کو انشور کرنا ہے، تو کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ وہاں موجود رہیں تو رہیں، لیکن یہ جو خطہ ہے، یعنی ایران کے ساتھ متصل جتنے علاقے ہیں، غزہ ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، یہ یمن ہے، ان میں وہ کہیں بھی ان کی فوج جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی. جی بالکل. بخاری صاحب اگر امریکہ اس جنگ سے نکل بھی جاتا ہے، جب جنگ جاری بھی تھی، سیز فائر سے پہلے بھی میں نے آپ سے اس بارے میں کوشچن کیا، اب کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، اگر امریکہ اسے بالکل ہی نکل جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی فوجیں یہاں پر رہیں یا اڈے رہیں یا نہ رہیں، دیٹ ڈز ناٹ میٹر، کیونکہ وہ ابھی تک کسی بھی ملک کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو پھر اب کیا ایکویشن ہوگی، کیا بیلنس آف پاور ہوگا مڈل ایسٹ کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی 3 ریاستیں ایسی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے اس حوالے سے سب سمجھ جائیں گے کون سی ہیں، جنہوں نے پریشر ڈالا ٹرمپ کے اوپر کہ جنگ بند نہ کی جائے. اس میں یو اے ای ہے، اس میں کویت ہے، اس میں بحرین ہے. نہ صرف یہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھی تیار ہیں فزیکلی. جی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہو یا اسٹیٹ آف سچویشن ہو تو کیسے آپ امریکنوں کو یہاں سے یکسر نکال سکتے ہیں. اگر ان کے یہ اڈے قائم رہیں گے، اگر اس طریقے سے ان کو حمایت حاصل رہے گی، تو امریکن ٹروپس ارد گرد ضرور موجود رہیں گے، بٹ ناٹ ان دا وار زون، جس وار زون کی بات ہو رہی ہے. جی. کہا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران نے کہا تو یہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور واپس جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جو وار پیرافینیلیا لے کے آپ آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، جس میں آپ کی نیوی ہے، جس میں آپ کی ایئر فورس کے طیارے آئے، جس میں آپ کے پیرا ٹروپر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کب جانا ہے فٹ سولجر لے کے، جو اگر آ جاتے تو ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی ہوتی ہے اب تک، کیونکہ جو ان کے ساتھ حشر ہونا ہے اس کا، ہمارے ارشد ملک صاحب ہیں، ایک ہمارے ڈیفنس کے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کافنز جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اور لاشیں گنی نہیں جائیں گی جو حشر ہوگا ان کا. تو شکر ہے کہ وہ صورتحال نہیں آئی ہے، اور اب تو شاید اس کا بالکل بھی امکان نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، یہ سارا دار و مدار جو ہے امریکہ کی اس خطے میں پریزنس کا، یہ خلیجی ریاستوں کے رویے پر ہے کہ وہ اس جنگ سے سبق سیکھ کے اس سے نجات حاصل کرتے ہیں یا اس کو شیلٹر دے کے اپنے سروں کے اوپر مسلط رکھیں گے. لیکن خیر صاحب ان خلیجی ممالک کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی تو نہیں ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. دیکھیے ایران نے کیا ثابت کیا، ایران نے کہا کہ اگر سیکیورٹی انوائرمنٹ کو آپ نیت رکھتے ہوں کہ اس کو بنا کے رکھنا ہے تو آپ سپر پاور سے لڑ جاتے ہیں. تو ایران نے تو یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے، یہ پاکستان نے کئی دفعہ انیشیٹ کیا ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ اگر آپس میں اپنے وسائل جو ہیں پول کر لیں، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کی سوورنٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں حملہ کروں گا، ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں فلاں کو اپنے ملک میں ملا لوں گا. تو یہ رسپیکٹیبل طریقے سے رہ سکتے ہیں. ان کو کسی ایسے بھنگی کی ضرورت نہیں ہے جو سیکورٹی کے نام پر اسرائیل کے لیے تو سب کچھ کرے اور ان کے لیے کچھ نہ کرے. یہ میرے خیال سے سبق اب ان ریاستوں کو سیکھ لینا چاہیے. بالکل. امریکی فوجیں اور ان کے اڈے جب تک یہاں پر موجود ہیں یہ خطہ سٹیبلائز نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب 2 دن بعد جمعے کے دن مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا. بہت اہم مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست ہونے جا رہے ہیں بٹوین امریکن لیڈرشپ اور ایران کے اسپیکر جو ہیں وہ پرابلی پاکستان میں آئیں گے. کیا آؤٹ کم پاسبل آپ اس کی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ دس از این ایکسلنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. کانفلکٹ رک گیا ہے، قتل و غارت گری کا جو بازار گرم تھا اس میں پوز آ گیا ہے. دونوں ہی سائڈز نے، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، ایران ہیز بین ڈیوسٹیٹڈ.
انسانی جانوں کے علاوہ اس کی جو اکانومی کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے. سو از اسرائیل بھی وہ اس طرح سے مزے لے کے وہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کیفیٹیریاز میں بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ کافی نہیں پی جاتی وہاں. اب وہاں وہ پچھلے 1 مہینہ 10 دن سے پوری کی پوری قوم بنکروں میں رہی ہے. انہیں تو پہلی دفعہ تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی حال امریکہ کا بھی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. امریکہ کو یہ وار کاسٹ کر رہی تھی $2 بلین اے ڈے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ امریکنز کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کے سینیٹر ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں, جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے, جنگ تباہی کا نام ہے. اب یہ اسلام آباد کے مذاکرات جو ہیں یہ کئی لحاظ سے یعنی یونیک ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں 1974 کے بعد جب اسلامک کانفرنس یہاں ہوئی تھی, سمٹ کانفرنس, سربراہی کانفرنس, جس نے پھر بنیاد ڈالی تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی, اینڈ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. اس کے بعد یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ اسلام آباد ول بی ان دا فوکس آف دا ورلڈ میڈیا ایز ویل ایز دا ورلڈ لیڈرشپ, کیونکہ یہاں فیٹ ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ نے مزید آگ میں جلنا ہے ابھی یا وہاں پیس واپس آئے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ول بی ان دا ہیڈ لائنس. ابھی آپ آلریڈی دیکھیں نا کہ اس کو جو ہے وہ ایران کی طرف سے یا ہمارے کسی اور دوست کی طرف سے اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دے دیا گیا ہے جو اب تک ہوا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آنر ہے. اور وہ جو لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ ہم پتہ نہیں اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وہ اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے شرمندگی سے. پاکستان میں کیپیسٹی ہے بہت بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی, پاکستان کی کیپیسٹی ہے انٹرنیشنل سفارتکاری کی, اور یہ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے. میں اگر آپ کو ریکال کر کے بتاؤں تو یونائٹڈ نیشن میں اکثر بار سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹشپ ہمیں ملتی ہے. جتنے اس کے سبسیڈری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے میجورٹی میں اس یعنی پاکستان کے جو وہاں مندوب ہیں اور پاکستان کا جو دوسرا سٹاف ہے وہ ان کو ہیڈ کرتا ہے. تو پاکستان کی ڈپلومیسی اور پیس کیپر کا رول. دوسری بات یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو پیس کیپرز ہیں جو کانفلکٹ زدہ علاقوں میں جا کے پیس انشور کرتے ہیں, ان میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان کی پرفارمنس از آن دا ٹاپ آف ایوری ادر فورس. تو اس اعتبار سے ہم بڑی کیپیسٹی ہے ہمارے اندر. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو بہت زیادہ وکٹری اب تک ہوئی ہے. جس طرح سے پاکستان نے مینٹین کیے ہیں اچھے ریلیشنز ود ایوری کنٹری, خواہ وہ سعودی عرب ہو, خواہ وہ ایران ہو, امریکہ ہو, چین ہو, سب کے ساتھ سب کو آن بورڈ لے کر چلا ہے پاکستان. اور کل رات جس طرح سے سیز فائر پاکستان نے کروایا وہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک شارٹلی مجھے اس کا آنسر دیجیے گا کہ کیا پاکستان اتنی ڈائیورژن کے بعد ایک پوائنٹ پر اور کسی لانگ ٹرم پیس ایگریمنٹ پر لا سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی خوفناک وار جو ہے اس میں 2 ہفتے کا یہ پاز آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے بہت سی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی, بہت سے ڈرافٹس کے ایکسچینج ہوئے ہوں گے. شٹل ڈپلومیسی اس کا حصہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بازو توڑوانے کے باوجود بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چائنا بھی گئے اور انہوں نے تو کمال کر دیا. میرے خیال سے ان کو اگر ہم کمپلیمنٹ نہ کریں, میرے ایک دوست ہیں راحت قدوسی صاحب, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اپنے پروگرام میں یہ ذکر ضرور کیجیے گا کہ ایک شخص جو اتنا عمر رسیدہ بھی ہے اور ساتھ اس کے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی دن رات اس نے ایک کیا ہے اور اس صورتحال کو اس نہج تک پہنچایا ہے. اب جیسا میں نے کہا سب نے چکھ لیا ہے کہ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. دونوں سائڈ سے ایگزاسٹ ہو چکی ٹھیک ہے, ہیں. تو دونوں سائڈ ایک اعتبار سے بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. تو پیس از دا اونلی وے آؤٹ, اونلی وے آؤٹ, اور اسی کے اوپر فوکس رہے گا تو یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل بخاری صاحب, پاکستان کی اس ڈپلومیٹک وکٹری سے بھارت کے اندر کیا شور مچ رہا ہے, کس طرح سے ان کی اپنی عوام, ان کے اپنے جرنلسٹ, ان کا میڈیا مودی کو لتاڑ ہے.